بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، آپ کی اسوہ حسنہ اور آپ کی حیات طیبہ کے متعلق پہلے 2 حصے اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں۔ امید ہے کہ ان سے بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو آپ کو ملا ہوگا۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات مبارکہ کا تیسرا اور آخری حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بھی اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ چنانچہ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت الیاس، حضرت عیسیٰ علیہم السلام، پھر سب سے افضل اور اشرف خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان حضرات کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جو کہ اللہ پاک نے قبول کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں مقیم تھے، مگر مکہ مکرمہ میں بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو دیکھنے برابر آتے رہتے تھے۔ اسی دوران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تذکرہ کیا، پھر دونوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ایک روایت نقل کی ہے کہ بیت اللہ کی بنیاد سب سے پہلے حضرت آدم کے ہاتھوں رکھی گئی۔ خدا کے حکم سے ملائکہ نے ان کو وہ مقام بتایا تھا، کعبہ کی تعمیر ہو گئی تھی، مگر پھر ہزاروں سال کے حوادث نے اس کو بے نام و نشان کر دیا، مگر ایک ٹیلہ زمین کی ابری ہوئی شکل میں موجود تھی۔ وحی الہی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس مقام کی نشاندہی کی گئی، اور انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا، تو سابقہ بنیادیں نظر آنے لگیں اور نئی تعمیر انہی پر کی گئی۔ چنانچہ اللہ پاک سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ دوسرے مقام پر یوں فرمایا، وَعَہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ میرے گھر کا طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ تفسیر فتح العزیز میں ہے کہ خانہ کعبہ کی بنا پہلی ذوالقعدہ کو شروع ہوئی اور 25 ذوالقعدہ کو مکمل ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، وہ پتھر اور حجر اسود دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آئے تھے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان منقش ہو گئے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم والے پتھر کو قیامت والے دن زبان اور آنکھیں دی جائیں گی، بلند آواز سے نماز اور طواف، حج وغیرہ کی گواہی دیں گے۔ خانہ کعبہ کے بنانے کے بعد اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا۔ مقام ابراہیم والے پتھر کو حضرت ادریس علیہ السلام نے طوفان نوح کے ڈر سے کوہ ابو قبیس میں دفنا کر چھپا دیا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جب قد آدم تک ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ کوئی ایسا بڑا پتھر لا کہ میں اس پر کھڑا ہو کر دیوار بناؤں۔ حضرت اسماعیل ایسے بڑے پتھر کی تلاش میں گئے تو راستے میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ آؤ تمہیں وہ پتھر دکھاتا ہوں، یہ نکال لے جاؤ۔ ایک پتھر اپنے کھڑے ہونے کے لیے اور ایک حجر اسود خانہ کعبہ کے کونے میں لگاؤ، تاکہ طواف کرنے والے اس کو بوسہ دیں اور پھر طواف کریں۔ حضرت اسماعیل نے وہ پتھر نکالے اور حضرت جبریل بھی ساتھ آئے اور حضرت ابراہیم کو جگہ دکھائی جہاں پر حجر اسود کو لگانا تھا، اور مقام ابراہیم والا پتھر جتنی عمارت بلند ہوتی جاتی تھی وہ بھی بلند ہوتا چلا جاتا۔ حجر اسود چمکتا تھا، اس کی روشنی جہاں جہاں تک پہنچتی وہ حرم شریف کی حد مقرر ہو گئی۔ اس حدود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نشان لگا دیے، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم جنت کے وہ 2 یاقوت ہیں، ان کا نور اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے، ورنہ مشرق اور مغرب کو روشن کر دیتے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجر اسود نورانی تھا، لوگوں کے ہاتھ لگانے اور بوسے دینے اور گناہوں سے کالا ہو گیا۔ حدیث میں ہے کہ بیت اللہ شریف کو اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 40 سال پہلے پیدا کیا۔ پانی پر مثل کف کے تھا۔ کعبۃ اللہ کی قبیلہ عمالقہ اور جرہم نے بھی اپنے اپنے دور میں تعمیر کی ہے۔ پھر قصی بن کلاب نے اس کی تعمیر کی، جس میں لکڑیاں بھی چھت میں لگائیں۔ ایک عورت خوشبو لگایا کرتی تھی،
کچھ شرارے اڑے اور وہ لکڑیاں جل گئیں۔ پھر قریش نے کعبہ کی بنا، جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 برس تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس تعمیر میں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک تھے۔ سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی، حضرت آدم کی پیدائش سے بھی 2000 سال قبل، لیکن بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ یہ دوسری تعمیر ہے۔ سب سے پہلی تعمیر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے امر کن سے ہوئی تھی، جس میں فرشتوں کا بھی دخل نہیں تھا۔ دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر ہے، جو محدثین اور مورخین کے نزدیک مشہور قول ہے، مگر قطعی روایت نہیں ہے۔ روایات میں اس طرح آیا ہے کہ حضرت آدم نے اس کو 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بنایا تھا: کوہ لبنان، طور سینا، طور زیتا، جودی اور حرا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادی حصہ تعمیر کیا تھا اور بیت المعمور آسمان سے نازل ہو کر اس پر رکھا گیا تھا۔ جب حضرت آدم نے وصال فرمایا اس وقت، یا پھر بعض حضرات کی رائے کے مطابق جب طوفان نوح علیہ السلام آیا تو اس وقت بیت المعمور پھر آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ تیسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور یہ قطعی طور پر صحیح ہے۔ مورخین نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ یہ تعمیر 9 گز اونچی، 30 گز لمبی اور 23 گز چوڑی تھی۔ اس وقت اس پر چھت نہ تھی، اس کے اندر ایک کنواں بھی تھا جس میں نظر و نیاز ڈالی جاتی تھی، جو اس پر نثار کی جاتی، یعنی اس کے کاموں میں لگائی جاتی۔ اس زمینی قبلہ پر عرش و کرسی کے انوارات اور برکات کی اس طرح بارشیں برستی رہتی ہیں جس طرح سے بیت المعمور پر ذکر کی جا چکی ہیں۔ یہ دونوں قبلے عرش و کرسی کے عین نیچے واقع ہیں۔ قبلِ ارضی سے ہی فی الحقیقت اس عالم کا قیام وابستہ ہے۔ جب ظہور قیامت کا وقت آ پہنچے گا تو یہ قبلہ منہدم ہو جائے گا اور تجلیات الہیہ اس پر نازل ہونا بند ہو جائیں گی اور اٹھا لی جائیں گی۔ بیت اللہ کی تعمیر 5 پہاڑوں سے لائے گئے پتھروں سے کی گئی۔ ان پہاڑوں کے نام کچھ یوں ہیں: طور سینا، طور زیتا، جبل لبنان جو کہ ملک شام میں واقع ہے، جبل جودی، جبل حرا جو کہ مکہ میں واقع ہے۔ اس سے بنیاد بنائی گئی تھی اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے دیواریں اٹھائی گئیں۔ جب حجر اسود کی جگہ تعمیر پہنچی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ کوئی عمدہ سا پتھر لاؤ تاکہ لوگوں کے لیے نشانی رہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل ایک اچھا سا پتھر تراش کر کے لائے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اس سے بھی اچھا لاؤ تاکہ لوگوں کے لیے نشانی رہے۔ حضرت اسماعیل دوسرا پتھر لینے جا ہی رہے تھے کہ جبل ابو قبیس سے آواز آئی کہ اے اسماعیل، میرے پاس ایک امانت ہے، وہ آپ لے لیں۔ چنانچہ آپ پہاڑ پر جا کر حجر اسود کو لے آئے اور اسی کو اس جگہ پر نصب کیا گیا۔ خانہ کعبہ 7ویں زمین سے لے کر بیت المعمور تک سب حرم ہے۔ ہر رات میں 120 رحمتیں بیت اللہ کے لیے نازل ہوتی ہیں۔ 60 رحمتیں ان میں سے طواف کرنے والوں کے لیے اور 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 بیت اللہ شریف کو دیکھنے والوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کعبہ مکرمہ کو عرش کی طرح بڑی زیب و زینت سے فرشتے حشر گاہ تک لے جائیں گے۔ جب میری قبر سے گزرے گا تو کعبہ فصیح زبان میں کہے گا السلام علیکہ یا محمد، میں جواب میں کہوں گا وعلیک السلام یا بیت اللہ۔ پھر میں اس سے سوال کروں گا میری امت کے ساتھ کیا ہوگا؟ کعبہ جواب میں کہے گا یا محمد، آپ کی امت میں سے جو کوئی میری زیارت کو آیا ہے میں اس کو کفایت کروں گا اور اس کا شفیع بن جاؤں گا۔ تسلی رکھیے، اور جو آپ کی امت میں سے میری زیارت کو نہیں پہنچا آپ اس کی کفایت کریں اور شفیع بنیں۔ بہرحال خانہ کعبہ کی بزرگی اور اس کی سربلندی بہت اونچی ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا پھر عرض کیا کہ پروردگار عالم، ہم کو اس کی عبادت کا طریقہ سکھا دیجیے، جیسا کہ فرمان خداوندی ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور دکھا ہم کو احکام عبادت کے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر طریقہ بتایا، یعنی حضرت جبریل نے احرام سے لے کر سارا حج کرایا اور یہاں تک کہ سر کے بالوں کا حلق کرنا تک سکھایا۔ جمرات کے مارنے پر شیطان ہر جمرے کے پاس آتا رہا تو حضرت جبریل علیہ السلام 7 کنکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھینکواتے تھے۔ حج سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فارغ ہوئے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ حج کے لیے تمام روئے زمین کے لوگوں کو آواز دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ لوگ تمام روئے زمین میں منتشر ہیں، میری آواز ان تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آواز دینا تمہارا کام ہے اور پہنچانا میرا کام ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم والے پتھر پر کھڑے ہوئے۔ وہ اتنا بلند ہوا
کہ ابو قبیس اور دیگر پہاڑوں سے اونچا ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز دی کہ اے لوگو، تمہارے خدا نے تمہارے لیے ایک گھر بنایا ہے اور تم کو حکم دیا ہے کہ تم حج کو آؤ، خواہ سواریوں پر آؤ یا پیدل آؤ۔ پروردگار عالم نے اس آواز کو تمام جہان کے آدمیوں تک پہنچایا۔ ماؤں کے پیٹ اور باپوں کی پشت میں سب ارواح کو وہ آواز پہنچائی۔ جس نے ایک بار لبیک کہا وہ ایک بار حج کرے گا، جس نے 2 بار لبیک کہا وہ حج 2 بار کرے گا، غرض جتنی بار جس نے لبیک کہا وہ اتنی ہی بار حج کرے گا، اور جس نے لبیک بالکل نہیں کہا اس کو حج نصیب نہیں ہوگا۔ یہ ایک روایت کا خلاصہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے دربار میں یہ عرض کیا، جیسا کہ فرمان خداوندی ہے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور رجوع کر ہم پر، یعنی اگر حج میں قصور ہو جائے اس کا بدلہ بھی بتا، اس کا تدارک کیا ہوگا، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی بار بار توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ کے بیٹے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بی بی سارہ کے بیٹے تھے۔ یہ دونوں حضرات عالی قدر پیغمبر گزرے ہیں، جن کا ذکر ہم اپنی گزشتہ ویڈیوز کے اندر کر چکے ہیں۔ اور 6 بیٹے حضرت قنطور دختر یقطین کنعانیہ کے بطن سے تھے، جن کے نام کچھ یوں ہیں: مدین، مزان، یفنان، زحسان، اسبق، شوخ۔ یہ پیغمبر نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں بسایا اور ان کی نسل وہاں جاری ہوئی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو کنعان میں رہنے کا حکم دیا، ان کی نسل وہاں پھیلی۔ مدین کو مدین شہر میں بسایا، حضرت شعیب علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے تھے، اور باقی 5 کو شام، روم اور مختلف ملکوں میں بسا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور قوم مدین کے اوپر ہماری الگ سے ایک مکمل ویڈیو موجود ہے، جو ہمارے چینل پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 155 سال ہوئی تو ضعف اور کمزوری محسوس ہونے لگی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ رب جلیل سے دریافت کرو کہ کسی دوست نے کبھی اپنے دوست کی جان لی ہے، پھر آپ نے میری جان لینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے خلیل سے دریافت کرو کہ کسی دوست نے اپنے دوست کی ملاقات سے انکار کیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ حکم الہی بجا لاؤ۔ پھر حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت علیہ السلام نے آپ کی روح مبارک قبض کر لی، اور یوں آپ دار فانی سے دار البقاء کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا۔ ہم نے آپ کے سامنے کوشش کی ہے کہ اس کو تمام جزیات سمیت آپ کے سامنے تفصیلات کو بیان کیا جائے، تاکہ کسی بھی قسم کا پہلو تشنہ طلب باقی نہ رہے۔ امید واثق ہے کہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکمل قصہ 3 حصوں میں سن کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور اسی طرح ہمارے چینل کی دیگر ویڈیوز وغیرہ پسند آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، اور اپنے دوستوں احباب میں اس کو شیئر بھی کیجئے گا، اور اسی طرح کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا، کہ اس سے ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن بھی ملتی ہے، ہمارا حوصلہ بھی بڑھتا ہے، اور بہتر سے بہتر کنٹینٹ بنانے کے لیے ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ آپ لوگوں کے ذوق اور شوق کی مرہون منت ہے۔ امید ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے۔ اللہ پاک دونوں جہانوں میں آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو اپنی رضا اور خوشنودی اور اپنے نیک بندوں کا ساتھ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔